ہم اس ایک ایسے دور میں بھی زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر سب نے یہ مل کے طے کر لیا تھا کہ اب دین کوئی بھی رول ادا نہیں کر سکتا، دین کچھ بھی نہیں کر سکتا، دین کو مسجدوں تک، مدرسوں تک، حوضوں تک اور چند لائبریریوں تک محدود ہونا چاہیے، دین کا کوئی رول نہیں ہے۔ لیکن اسی دور میں ہم نے دیکھا کہ نہیں، دین نے آ کر رول ادا کیا، دین نے نظام کو سنبھالا۔ بہت سارے انسانی نظام کو دیکھنے سے جس کو ہم تھک چکے تھے اور آج ہم تھکے جا رہے ہیں، سارے نظام دیکھنے کے بعد جس پیک پر ہم پہنچ کے سمجھتے تھے کہ اب تو ہمارے پاس جمہوریت آ گئی ہے اور جمہوریت ساری بشریت کے علاج ہے، اس جمہوریت کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس جمہوریت کے نتیجے میں احمق ترین افراد دنیا کے سب سے بڑی پوسٹ پہ نظر آتے ہیں اور قاتل ترین افراد کو بھی ووٹ دے کر، نام لینے کی ضرورت نہیں عزیزو، لیکن آپ اس جمہوریت کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اسی جمہوریت کو دیکھ کر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز تفکر ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، بلکہ اتفاق سے جمہوریت میں پڑھے لکھے لوگوں کی اور بھی ویلو نہیں ہے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کو فریب نہیں دیا جا سکتا، لیکن بیوقوفوں کو بہت جلدی فریب دیا جا سکتا ہے، جس کے نمونے ہم اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن کا ماحول ہے، لیکن فریب دینے کے کتنے کام ہو رہے ہیں۔ تو اس سارے نظام حکومت کا تجربہ کرنے کے بعد ہم جب جمہوریت تک پہنچے تو جمہوریت کے نتیجے میں ٹرمپ جیسے لوگ رہبری کر رہے ہوتے ہیں دنیا کی، وہاں پہنچے۔ اب یہ سارے تجربے کرنے کے بعد انسان مجبور ہے اس نظام کی طرف آنے کے لیے جسے رسول اللہ نے قائم کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا اپنا نظام نہیں تھا، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کے نظام تھا۔ اور امیر المومنین کا بھی سارا ہم و غم یہی تھا، اور اپنی 4 سالہ 9 مہینہ حکومت میں صرف اس لیے ساری قربانیاں دیتے رہے کہ وہ نظام جو رسول اللہ نے قائم کیا تھا اسے دوبارہ پوری طریقے سے زندہ کر دیا جائے۔ آج کے دور میں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے کہ جب بشریت نے یہ طے کر لیا تھا کہ دین کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک انسان کہ جس نے رسول اللہ کے راہ پر چلنا سیکھ لیا تھا، اور یہ راہ پہ چلنا امیر المومنین سے سیکھا تھا۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کاش کہ ہم بھی رسول اللہ کی راہ پر چلنا سیکھ لیں۔ جب امیر المومنین سے رسول اللہ کی راہ پہ چلنا سیکھ لیا تو ایک ایسے دور میں کہ جہاں دیندار لوگ، علماء، پڑھے لکھے لوگ مایوس ہو گئے تھے دین سے کہ دین کو فقط ثواب کے لیے اٹھا کے رکھ دیا جائے، اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی بنیادوں پر نظام قائم کیا، اور دین پر نظام قائم کر کے صرف یہ نہیں کہا کہ لوگ نمازیں پڑھو اور روزے رکھو اور حج زکوٰۃ کرو، بلکہ دین کے نظام پہ 40 سال میں وہاں تک ایک ملک کو پہنچایا کہ جہاں آج یونائٹڈ نیشن کے یونیسکو کی رپورٹ جو نیٹ پہ موجود ہے کہتی ہے کہ پوری دنیا میں علم جس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اس کے 11 گنا تیز رفتار سے ایران میں علم آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ہم کسی ملک کی تعریف نہیں کرتے، کیونکہ میرا کسی ملک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بلکہ میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر الہی نظام سے ہم آشنا ہوتے چلے جائیں تو ہمارا علم بھی ترقی کرتا چلا جائے گا، اور ہماری یونیورسٹیز بھی اور ترقی کرتی چلی جائیں گی، کیونکہ ہماری یونیورسٹیز کی مشکل ابھی ہے کہ یہاں پر انسانوں کو علم تو اڈیل دیا جاتا ہے، لیکن انہیں انسان بنانے کا کوئی برنامہ نہیں ہوا کرتا، کوئی پروگرام نہیں ہوا کرتا۔ ہم علم تو دیتے ہیں، ہم انفارمیشن تو دیتے ہیں، لیکن انسانوں کی تربیت نہیں کر پاتے۔ ہمارا وقت یہاں پر تمام ہوا۔ ایک آخری جملے کے ساتھ، ایک گزارش کے ساتھ، ایک طالب علم کی حیثیت سے طالب علموں سے گزارش کر رہا ہوں کہ عزیزو، آپ ایک بڑے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں سے پڑھ لکھ کر واپس جائیں تو علم کو اپنا مشن بنانا، جس طرح رسول اللہ کا مشن تھا، جس طرح امیر المومنین کا مشن تھا۔ علم کو اپنا مشن اس طرح بنائے کہ کم سے کم کچھ افراد طے کر لیں، 10 افراد، 20 افراد، جتنے افراد کو چاہیں۔ کبھی ایک انسان ایک گاؤں میں، ایک دیہات میں صرف ایک مشورے کا محتاج ہوتا ہے، اگر اسے ایک اچھا مشورہ دے دیا جائے تو علم کی ترقیاں اور علم کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ کبھی صرف مالی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی درد ہو، انسان کے دل میں درد ہو تو بہت ساری مشکل خود بخود حل ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح رسول اللہ کے دل میں اتنا درد تھا کہ قرآن آ کر ٹوکتا تھا، کہتا تھا کہ لعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اے رسول کہ یہ اپنی جان نہ دے بیٹھے آپ ان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کہ یہ لوگ گمراہ کیوں ہیں، یہ لوگ راہ ہدایت پر کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ لہذا علم کو اس طرح اپنا مشن بنائیں کہ بشریت کی مشکل حل ہو، لیکن وہ علم جو پاکیزگی کے ساتھ ہو، وہ علم جو دین کے ساتھ ہو، وہ علم جو ویسٹرن کلچر کے
دیے ہوئے زخموں کا مرہم بن سکے آج کی بشریت کے لیے، کیونکہ ویسٹ سے ہمیں علم لینا ہے لیکن اسے طریقہ زندگی نہیں لینا ہے. طریقہ زندگی ہمیں رسول اللہ سے لینا ہے، طریقہ زندگی امیر المومنین سے لینا ہے. علم جہاں بھی ملے اس سے دیا جا سکتا ہے، لہذا اس کا تجربہ کرنے والے ایک انسان کے آخری ایک شعر پر اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف.